توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حضرات علماء کرام، جماعت و ملت کے غیور بزرگوں، کارکنان اسلامک دعویٰ سینٹر نوئیریا، دیگر سامعین، آج بتاریخ موضوع دیا گیا ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور غیر اسلامی افکار. میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ میں نبی امی فدا ہو ابی امی کی حیات طیبہ کے کچھ اہم گوشوں پر لب کشائی کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں. بڑی غیر مناسب بات ہوگی اگر میں ایسے موقع پر اپنے مخلص دوست برادرم شمیم اختر صاحب کا شکریہ نہ ادا کر لوں جنہوں نے ہمارے اور آپ کے لیے یہ حسین اور پر رونق بزم سجائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. دینی بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و حیات اتنی کامل، اتنی جامع، اتنی دلکش کہ اس کا ہر گوشہ دامن دل کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عنایت خاصہ سے آپ کے اندر ایسی جامعیت، لطافت، نزاکت اور حسن بھر دیا تھا، ایسی خوبیوں سے آپ کو مالا مال کر دیا تھا کہ الفاظ و عبارات کا ہر جامع اس قد موضوع کے لیے نامناسب اور غیر موضوع معلوم ہونے لگتا ہے. غالب جیسے قادر الکلام شاعر کو یہ کہہ دینا پڑا: غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گزاں شنیم، کہ اے غالب تو آقا کی تعریف میں قصیدے کہنا بند کر دے، تیرے پاس وہ زبان کہاں جو آقا کی تعریف میں قصیدے کہہ سکے. ہاں بس تو اتنا کہہ دے کہ آقا کی اگر تعریف کو صحیح معنی میں کوئی شخص جانتا ہے، کوئی ذات جانتی ہے تو عرش والا ہی ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، غالب ہی نہیں، ہر دور کے علماء نے، خطباء نے، مقررین نے، مورخین نے اس پیکر کمال و جمال کی پوری طور سے تصویر کشی کرنے کی صحیح بلیغ کی ہے، لیکن انہیں بالآخر یہ معذرت کر دینی پڑی اور انہیں یہ کہنا پڑا کہ دامانے نگہ تنگ و گلے حسن تو بسیار. دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہوتی ہے جو کسی باغ میں ٹہل رہا ہو اور اس کے چاروں طرف سے گلہائے خوش رنگ اور خوشبو مہکتے اور دہکتے نظر آ رہے ہوں. وہ حیران و پریشان کہ وہ کس کو ہاتھ لگائے، کس کو سونگھے، کس سے صرف نظر کرے. بعینہ یہی حال سیرت بیان کرنے والے کی ہوتی ہے کہ وہ پریشان ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کس شعبے سے بحث کرے. بچپن کی زندگی بیان کرے تاکہ بچوں کے اندر وہ امنگ پیدا ہو جائے، جوانی کی زندگی بیان کرے تاکہ جوانوں کے اندر وہ جوش اور جذبہ بڑھکے، بڑھاپے کی حالت بیان کرے تاکہ بڈھے خوش ہو جائیں، آپ کی خلوت کا ذکر کرے کہ آپ کی جلوت کا ذکر کرے، آپ کی رفتار کا ذکر کرے کہ آپ کی گفتار کا ذکر کرے، غار حرا کی تنہائی اور تاریکی کو بیان کرے یا فاران کی چوٹیوں پر توحید کا اعلان، طائف کے بازاروں میں پٹنے کا واقعہ بیان کرے یا احد کے میدان میں دندان مبارک کے شہید ہونے کا واقعہ. آخر کیا بیان کرے اور کیا چھوڑے؟ ایک نگاہ پڑتی ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ پر: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگوں، زندگی کے تمام موڑ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے رہنما ہے. لہٰذا اگر تم بیٹے ہو تو عبداللہ کے بیٹے کو دیکھو، اگر بیٹے کے باپ ہو
تو فاطمہ، زینب، رقیہ اور کلثوم کے باپ کو دیکھو، اگر شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ کے شوہر کو دیکھو، اگر تاجدار ہو تو مدینہ کے تاجدار کو دیکھو، اور اگر غریب ہو تو شیب ابی طالب کے فاقہ مستوں اور غریبوں کو دیکھو کہ 3 سال تک مشرکین مکہ نے اپنی سیاسی بالادستی کی بنیاد پر ایک دانہ غلہ مسلمانوں تک نہیں پہنچنے دیا۔ مسلمان اتنا مجبور ہو گئے کہ درخت کی پتیاں کھا کر کے زندگی گزر کر رہے تھے، اونٹ کی اوج پھاڑ کر کے پانی پینے پر مجبور ہو گئے، لیکن قربان جائیے کیا کس قدر ایمانی جذبہ تھا ان کے اندر کہ وہ ظلم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، ساری کٹھنائیوں کو انہوں نے برداشت کر لیا۔ دینی بھائیو اور دوستو، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ محسن امت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ظلم سہتے سہتے اس دنیا سے چلی گئی، لیکن ظلم کے آگے انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکا۔ یتیم بچوں کو، چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے، ان کی چیخو پکار سے یہ مشرکین مکہ جن کے سینوں میں اسلام سے عداوت تھی، کینہ تھا، حسد تھی، جلن تھا، وہ خوش ہوا کرتے تھے، انہیں ترس نہیں آیا چھوٹے بچوں پر بھی۔ لیکن دوستوں اور بزرگوں، نتیجہ کیا ہوا؟ بالآخر اللہ کو جلال آیا، دستاویز جو معاہدے کی دستاویز تھی اسے دیمک چاٹ گئے۔ اگر اس میں کوئی چیز باقی رہ گئی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، بھتیجے کسی معاملے پر سمجھوتا کر لو، حالات بہت پریشان کن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے چچا، اگر یہ ایک ہاتھ میں ہمارے سورت دے دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند دے دیں، لیکن اللہ کی قسم جو دعوت لے کر کے ہم اٹھے ہیں، جو مشن ہم لے کر کے اٹھے ہیں، اس مشن سے ہم رک نہیں سکتے۔ یریدون لطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ معاندین اسلام اپنے منہ کے پھونکوں سے شمع اسلام کو گل کر دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا اعلان ہے کہ شمع اسلام روز افزوں سے افزوں تر ہوتا رہے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، بات چل رہی تھی کہ اگر تم غریب ہو تو شیب ابی طالب کے فاقہ مستوں اور غریبوں کو دیکھو، اور اگر تم یتیم ہو تو یتیم مکہ کو دیکھو، جس یتیم سے خود خالق کائنات ہم کلام ہوتا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ اے نبی کیا ہم نے آپ کو یتیمی کی حالت میں نہیں پایا اور ہم نے آپ کو پناہ دی، اور پناہ ہی نہیں دی، آپ کا صحرا عرش فرش تک بلند ہو گیا، حتیٰ کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام پر بھی آپ کو فضیلت دی۔ اللہ فرماتا ہے ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور آپ کو یتیم فقیر پایا اور آپ کو بے نیاز کر دیا۔ لہٰذا میرے محبوب کی رسالت کے دشمنوں، میرے محبوب کے راستے میں کانٹے بچھانے والوں، اسلام کی مخالفت کرنے والوں، اپنی ریشہ دوانیوں سے، اپنی بد کرداریوں سے، اپنی فتنہ سامانیوں سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ ہمارے رسول کے راستے میں یہ ساری چیزیں کر کے تمہیں کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دامن سے ایسے افراد اور ایسی بلندیاں وابستہ کرنے والا ہے جو اسلام کا نام چہار دانگے عالم میں پھیلا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ تاریکی اس کی چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نبی بد دل نہ ہو، اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، سرزمین مکہ کی نااہلی ثابت ہو جانے کے بعد شجر اسلام کی آبیاری کے لیے جس ارض مقدس کا انتخاب کیا گیا، تاریخ نے اسے یثرب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود مسعود نے اسے مدینۃ النبی کا نام دیا ہے۔ یہاں پہنچ کر اجنبیت دور ہوئی، بیگانگی کافور ہوئی، مسافرانہ زندگی ختم ہوئی، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان کی سانس ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعمیری اقدامات کا موقع ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی ساہوکاروں کے ظلم و استبداد سے مسلمانوں کو نجات دلائی، سیاسی معاہدے ہوئے، قراردادیں پاس ہوئی، اس مسجد کی تعمیر کی گئی جس مسجد کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا ہے لمسجد اسس بنیانہ علی التقوی، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں اطمینان کی فضا میں بظاہر ہو رہی تھیں، لیکن ابھی دشمنوں نے اطمینان کی سانس نہ لی تھی۔ ظالم کہیں بھی ہوتا ہے تو اپنے مد مقابل کو سانس نہیں لینے دیتا۔ مکہ کے یہ مشرک مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دینے کے باوجود بھی چین سے نہیں بیٹھے، وہ چڑھائے، مدینہ پر چڑھائے، چنانچہ پہلی لڑائی ہوئی اور اسلام اور کفر کا سب سے پہلا واقعہ پیش آیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آن کی آن میں کفر حق سے ٹکرا کر کے پاش پاش ہو گیا،
اسلام کی مخالفت میں پیش رہنے والے عتبہ اور شیبہ 70 صنادید قریش موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور آن کی آن میں مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام اسلام کا پیغام روانہ کیا، قیصر و کسریٰ کے بادشاہان کو اسلام کی دعوت پیش کری۔ یہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی جنگ لڑی،